السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھارت سرکار اور اس کے پٹھوں گودی میڈیا سے ایک ہی سوال ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ مان لیں، کیوں نہیں مان رہے آپ لوگ؟ آخر ایسے اتنی بڑکیں نہیں مارنی تھی نا، پہلے جھوٹ نہیں بولنا تھا۔ اچھا، بھارت میں ہوا یہ ہے کہ جنگ بندی کے بعد گوسوامی اور گوبر آریہ ان کی تو چیخیں نکلی گئی۔ گوبر آریہ کا تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا اور ابھی بڑا بھیگی بلی بنا ہوا ہے، اور جہاں تک گوسوامی کا تعلق ہے وہ تو شو چھوڑ کے چلا گیا، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا سیز فائر۔ تم کون ہوتے ہو سیز فائر کرانے والے امریکہ کے پریزیڈنٹ؟ تو تمہارے پردھان منتری نہ پیر پڑتے کہ خدا کے لیے بند کرا دو، ہمیں بڑی پھینٹی پڑ رہی ہے، ہم نے 9 جگہ مارا، انہوں نے 36 جگہ ہمیں مارا ہے۔ جب تک ہم مار رہے تھے تب ٹھیک تھا، جب تک ہم ڈرونز بھیج رہے تھے، خلاف ورزیاں کر رہے تھے، ٹھیک تھا، جب تک ہم جہاز اڑا رہے تھے ٹھیک تھا، جب تک ہم میزائل داغ رہے تھے ٹھیک تھا۔ جب پھینٹی پڑی، ارے یہ کیا ہو گیا؟ ہمیں کیسے پھینٹی پڑ گئی؟ ہمارے تو بڑے دوست ہیں اسرائیل اور باقی، انہوں مطلب ہم نے دیکھے نا، پہلے تو ان کی وہ پھینٹی پڑی ٹیکنالوجیز کے اوپر، ان کو فرانس کی ٹیکنالوجی کو پھینٹی پڑی، اسرائیل کی ٹیکنالوجی کو پھینٹی پڑی، رشیا کی ٹیکنالوجی کو پھینٹی پڑی، تو پھر اس کے بعد باقیوں آ گئے، وہ خدا کے لیے بھائی بند کر دو، کہیں سب کی ٹیکنالوجیوں کو پھینٹیاں پڑ گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سب کے سٹاک پرائسز نیچے گر جائیں اور مارکیٹ ویلیو نیچے گر جائے، اور پاکستان جن چیزوں کو استعمال کر رہا ہے ان کی ویلیو اوپر نہ چڑھ جائے، چینی پروڈکٹس نہ زیادہ بکنا شروع ہو جائیں۔ تو بہرحال سیز فائر کرائی، گوسوامی جو ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ ایک دن سے اتنا جھوٹ بول رہا تھا، معلوم یہ ہو رہا تھا کہ ہندوستانی لوگوں کو یہ جو جھوٹ کے پلندے سن رہے تھے کہ شاید پاکستان فتح ہو گیا ہے، پاکستان میں پتہ نہیں اسلام آباد پہنچ گئے، پنڈی پہنچ گئے، لاہور میں بندرگاہ بنا دی ایک۔ اللہ اکبر، پڑھے لکھے نہیں ہو تو انسان اس طرح کی بیوقوفیوں والی حرکتیں کرتا رہتا ہے نا۔ لاہور میں بندرگاہ کدھر سے آ گئی بیوقوفوں؟ پھر کراچی کی بندرگاہ تباہ کر رہے ہیں، معصوم شہریوں کو مار رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پاکستان نے جب ریٹیلیٹ کیا ہے، جواب دیا ہے، تو تمہاری سویلینز کو جواب نہیں دیا۔ سویلینز کا کیا کام ہے؟ تمہاری فوجی تنصیبات کو جواب دیا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ جب پاکستان کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، جس کے اندر پاکستان کی آرمی اور ایئر فورس اور نیوی کے ریپرزنٹیٹرز بیٹھے ہیں، اور انہوں نے تو بڑے پروفیشنلی جواب دیے ہیں، بہت پروفیشنلی جواب دیے، اور اوپر سے دوسری طرف انڈیا نے جو پریس کانفرنس کروائی ہے اپنی فورسز کے ریپرزنٹیٹر سے، تو نہ کراتے تو اچھا تھا یار۔ ایک سوال کا جواب انہوں نے سیدھا نہیں دیا، ایک سوال کا جواب دیتے کیسے؟ جواب ہی نہیں ہے ہی نہیں جواب۔ اچھا، پھر اب انڈین پیپل جو ہے نا، انہوں نے کتنا جھوٹ برداشت کرے گی نا، ایک نیشن ہے یار، کتنا جھوٹ برداشت کرے گی آپ کا؟ وہ بھی اب اپنے ہی لوگوں کے اوپر بل پڑے۔ وہ گوبر آریہ چھپتا پھر رہا ہے، گوسوامی کے تو ویسی پتہ ہے ایک نمبر کا جھوٹا آدمی ہے، اور یہ جو اندھ بھکت ہیں ان کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کریں تو کیا کریں۔ اچھا، بہت سارے، اچھا پھر اپنے ہی لوگوں کو مارا ہے انہوں نے، سکھوں کو، بیچارے سکھوں کو مارا ہے انہوں نے، وہاں پہ اپنے ہی ملک کے ناگرکوں کو، اپنے ملک کے شہریوں کو مارا ہے۔ یعنی ایسی حالت ہوگی، سمجھ نہیں آ رہا۔ اچھا، اوپر سے جب یہ پیچھے پڑ گئے، اپنے فورن منسٹر کے پیچھے پڑ گئے، وہ بیچارے کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ اور اپنی بیٹی کا بھی اکاؤنٹ جو ہے وہ لاک کرنا پڑا، اتنا پیچھے پڑ گئے اپنے ہی لوگوں کے، ان کے خاندان والوں کے پیچھے پڑ گئے۔ یعنی انتہا ہوتی ہے یار بغیرتی کی، اپنے ہی لوگوں کے پیچھے پڑ گئے ہو یار۔ وہ تو چھوڑو، پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو آج ٹویٹ آیا ہے، اس کے بعد تو آگ لگ گئی ہے انڈیا میں گودی میڈیا کو کہ یار وہ کشمیر کا مسئلہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ حل ہو گیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی کشمیر کے مسئلے پہ بات ہوگی، کشمیر کے مسئلے پہ بات کو، اب وہ الٹا اپنی حکومت کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ بھئی تم نے تو اچھا کھیل رچایا، خود ہی ہنگامہ کیا، کوئی پروف نہیں دیا، اور پھر پڑوسی ملک پہ دھابا بھی بول دیا، الزام بھی لگا دیے۔ جب انہوں نے کہا بھئی اس کی تھرڈ پارٹی سے انویسٹیگیشن کرا دیتے ہیں، تمہیں وہ بھی قبول نہیں تھا، کیونکہ تم اندر چور ہو نا، جس کے دل میں چور ہو نا پھر وہ بھاگتا ہے، پھر اب کھسیانی بلی کھمبا نوچ رہی ہے۔ یہ حالات ہو گئے ہندوستان کے اس وقت، اور اندر ہی اندر سمجھ نہیں آ رہا کہ یار یہ کیا کر دیا ہم نے۔
ہم تو سمجھ رہے تھے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، تو الٹا کشمیر کا مسئلہ دوبارہ کھل گیا ہے اور انٹرنیشنل بین الاقوامی انٹرنیشنل لیول پہ کھل گیا ہے۔ سب کو پتہ چل گیا ہے بھارت کی پالیسیز، بھارت کے جھوٹ، ان کے میڈیا، ان کے لوگ، یہ مودی کی چھاتی بتا رہے ہیں سلمان خان سے بڑی ہے۔ I mean literally nonsense after nonsense after nonsense۔ ایسی عجیب و غریب سی جھوٹی خبریں انہوں نے اپنے لوگوں کو بتا کے جھوٹا مورال ٹیمپررلی ہائی کیا، اور اب خود منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ اتنا جھوٹ بولا اور آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ سیز فائر کے لیے خود تڑپے ہیں اور اب پاکستان کے اوپر مختلف الزام لگا رہے ہیں کہ تم نے سیز فائر توڑ دی، فلانا یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ سیز فائر انٹرنیشنل بارڈر پہ ہوئی ہے، ایل او سی پہ سیز فائر نہیں ہوئی ہے، اور ایل او سی پہ بھی سیز فائر، اب جھڑپیں تو ایل او سی کے اوپر تو چلتی رہتی ہیں۔ ہم کوئی پاکستانی جو ہے، کوئی بھی انسان جو تھوڑی سی عقل رکھتا ہے، جنگ کوئی نہیں چاہتا، کوئی نہیں چاہتا۔ سب چاہتے ہیں کہ خطے میں امن و امان رہے، پیس رہے، ٹرینکویلٹی رہے، پڑوسی ممالک آپس میں زر مبادلہ کریں، آپس میں لوگ ملیں جلیں، ایک اچھی چیزیں ہوں۔ پڑوسی ممالک، پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی بھارت ایک پروف کیا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم کہ اس کے اندر کچھ ایسے فسادی لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے سارے پڑوسیوں کو ناراض کیا ہوا ہے، یعنی جس سے اس کے سارے پڑوسی ناراض ہوں۔ اچھا، اور تو اور وہ لوگ جو انہیں دوست سمجھتے تھے انہوں نے بھی اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ رشیا نے ان سے ہاتھ کھینچا ہوا ہے، ایران ان سے ملنے آیا، ایران سمجھتا ہے کہ بھئی بھارت ہمارا دوست ہے، تو اس کے ساتھ بھی آپ نے اتنی بدتمیزی کی ہے کہ اب آپ کے سفارت خانہ جو ہے نا آپ کا ایران میں، اس کے اوپر ایرانی لوگ دھاوا بولنا چاہ رہے ہیں کہ اتنے بدتمیز لوگ ہیں یہ، انہیں اتنی تمیز نہیں ہے کہ آئے ہوئے مہمانوں سے کیسے بات کرتے ہیں، اور بات ایسے کرتے ہیں جیسے ان سے بڑا سنسکاری کوئی نہیں ہے۔ ہم تو ہاتھ جوڑ کے نمسکار کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس جھوٹی باتوں کا۔ یہ تم لوگ بالی ووڈ کے اندر گرین اسکرین کے اوپر جہاز اڑا سکتے ہو، اکشے کمار کو بٹھا سکتے ہو، اس کے اندر کوئی پائلٹ عورتیں بھی بٹھا سکتے ہو، اور پھر یہ اس کے بعد خود ہی ساری اسکرپٹ لکھ کے خود ہی سارے ڈائلاگ بازیاں کر سکتے ہو۔ لیکن جہاں تک ریالٹی کا تعلق ہے تو ریالٹی میں کیا ہے؟ پھر دیکھیں نا، بھارت کی جو فوج ہے اس کے پاس موٹیویشن کوئی نہیں ہے نا۔ کیا موٹیویشن ہے؟ کس موٹیویشن سے جنگ لڑے؟ کیا حاصل کرنا چاہ رہی ہے؟ پیچھے نفرت کا بازار گرم ہے، وہی نفرت فیڈ کی جا رہی ہے۔ نفرتوں پہ جنگیں نہیں لڑی جاتی، یاد رکھو۔ پاکستان کی افواج نے اپنی سرحدوں کا دفاع کیا ہے، اور آپ لوگوں نے غلط الزامات لگائے ہیں۔ ایک اٹیک کیا، اس مسجد پہ اٹیک کیا، اور کہہ رہے ہم نے نہیں کیا۔ معصوم بچوں کو آپ نے شہید کیا ہے، خواتین کو شہید کیا ہے، آپ نے عام شہریوں کو مارا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑے کوئی ٹاسک اچیو کر لیا، اس پہ آپ جشن منا رہے ہیں بچوں کی موت پہ۔ یار اس سے بھی زیادہ گری ہوئی کوئی حرکت ہو سکتی ہے؟ میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ لوگ اتنے نیچے درجے کے لوگ ہوں گے کہ بچوں کی موت کے اوپر خوش ہو رہے ہوں گے۔ کراچی کے پورٹ میں کیا ہے؟ یعنی آپ کو بیسکلی پاکستان سے مسئلہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کی اقتصادیات، اکنامکس جو ہے انہیں ہٹ کیا جائے، پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ خراب کی جائے، اس کے پورٹس کو یعنی آپ کو نفرت ہے اندر، بیسکلی بغیر مقصد کے صرف اپنی نفرت آپ نکال رہے ہیں باہر۔ اللہ ہدایت دے۔ یعنی اتنا زیادہ کسی کے اندر زہر ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو سانپ کے زہر سنے تھے، یہ تو لگتا ہے سانپ سے زیادہ زہر ان میں بھرا ہوا ہے۔ اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو کہ ان کی جو زہریلے قسم کے لوگ ہندوستان پہ آ کے بیٹھ گئے، ہندوستان کی تاریخ میں اتنا زہریلے لوگ اوپر آ کے لیڈرشپ رول میں تو نہیں بیٹھے تھے کم سے کم بھارت میں، as far as we know, but these people are insane۔ اللہ ہدایت دے۔ اور دیکھیں کشمیر کا مسئلہ پھر منظر عام پر آ گیا ہے۔ Let's see what happens, and we wish all the best to people of Kashmir and people of Pakistan, and we basically want to give the same message out again۔ ہمارا میسج پیس کا، امن آشتی کا میسج ہے۔ ہم اس خطے میں امن چاہتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی
بھارت ایک الگ قسم کا تھاٹ پروسیس رکھتا ہے آج کل جو وہاں کے ایوانوں میں ہو رہا ہے۔ السلام علیکم۔